کلپ نمبر 527۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ ترجمہ، عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قال رب انی اعوذ بک۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت ہوئی تو آپ نے عرض کی اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اسے حاصل کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام معصوم ہیں۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے مقام رضا بالقضاء پر فائز ہونے کا بڑا پیارا اظہار ہے کہ سگا بیٹا نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوا اور وعدہ الہی کے پیش نظر دعا فرمائی، لیکن حقیقت حال معلوم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے تنبیہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ عز و جل، حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی تیری قضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی جو ان کے گھر والوں میں ہے اس لیے بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت محسوس ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانے والا معاملہ، اور یہ گناہ نہیں بلکہ ان کا تعلق حسنات الابراری سیئات المقربین، نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں میں سے ہیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ ترجمہ، فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قیل، فرمایا گیا اس آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمت اللہ تعالی علیہم آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب کرزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ جماعتیں، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مرد اور کافرہ عورت داخل ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ ترجمہ: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تلك من أنباء الغيب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان غیبی خبروں کو تفصیل سے نہیں جانتی تھی، لہٰذا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں۔ بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد، فتح اور اخروی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔